السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ سورہ النجم کی ابتدائی 4 آیتیں، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اب اس کی تفسیر میں ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی۔ یہاں پر اصل میں لفظ النجم استعمال ہوا۔ ابن عباس، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس سے مراد ثریہ ہے، یعنی پلیڈس ہے، اور دوسروں نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے، کیونکہ عربی زبان میں جب مطلقاً النجم کا لفظ بولا جاتا تو عموماً اس سے ثریہ ہی مراد لیا جاتا۔ سدی کہتے ہیں کہ اس سے مراد زہرہ یعنی وینس ہے۔ سولار سسٹم کے اندر جو 9 سیارے ہیں ان میں سے ایک سیارے کا نام وینس ہے، تو وہ مراد لیتے ہیں۔ اور ابو عبید نحوی کا قول ہے کہ یہاں النجم بول کر جن سے نجوم مراد لی گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہوئی اور سب ستارے غروب ہو گئے تو موقع اور محل کے لحاظ سے ہمارے نزدیک یہ آخری قول زیادہ قابل ترجیح ہے۔ تو آگے فرمایا جا رہا کہ جب وہ غروب ہوا تو تمہارا رفیق، تمام یہاں رفیق سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مخاطب کون ہیں؟ قریش کے لوگ ہیں۔ اصل الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صاحبکم، یعنی تمہارا صاحب۔ صاحب عربی زبان میں دوست، رفیق، ساتھی، پاس رہنے والے اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے یا ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے تمہارا صاحب کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے میں بڑی گہری معنویت ہے۔ اس سے قریش کے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ جس شخص کا تم سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہاں باہر سے آیا ہوا کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری پہلے کوئی جان پہچان نہ ہو، تمہاری اپنی قوم کا آدمی ہے، تمہارے ساتھ ہی رہتا بستا ہے، تمہارا بچہ بچہ جانتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس سیرت اور کردار کا انسان ہے، کیسے اس کے معاملات ہیں، کیسی اس کی عادات اور خصائل ہیں، اور آج تک تمہارے درمیان اس کی زندگی کیسی رہی ہے۔ اس کے بارے میں منہ پھاڑ کر کوئی کچھ کہہ دے تو تمہارے اندر ہزاروں آدمی اس کے جاننے والے موجود ہیں جو خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات اس شخص پر چشمہ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب کیا دیے تھے؟ امین کا لقب دیے تھے، یعنی امانت دار۔ الامین کا لقب دیے تھے یعنی امانت دار۔ صادق کا لقب دیے تھے، سچے کے۔ کفار مکہ نہیں تو لقب دیے تھے، مسلمان نہیں دیے تھے۔ تو تمہارا رفیق جو ہے، یہاں رفیق سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بھٹکا ہے نہ بہکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ بات اصل جس پر غروب ہونے والے تارے یا تاروں کی قسم کھائے گی۔ والنجم، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہے۔ تو بھٹکنے سے مراد کسی شخص کا راستہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی غلط راستے پر چل پڑنا، اور بہکنے سے مراد کسی شخص کا جان بوجھ کر
غلط راستہ اختیار کر لینا۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے جانے پہچانے آدمی ہے، ان پر تم لوگوں کا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ وہ گمراہ یا بدراہ ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ نہ بھٹکے ہیں اور نہ بہکے ہیں۔ اس بات پر تاروں کے غروب ہونے کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب تارے نکلے ہوئے ہوں، ایک شخص اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو صاف نہیں دیکھ سکتا اور مختلف اشیاء کی دھندلی شکلیں دیکھ کر ان کے بارے میں غلط اندازے کر سکتا۔ مثلاً اندھیرے میں دور سے کسی درخت کو دیکھ کر اسے بھوت سمجھ سکتا، کوئی رسی پڑی دیکھ کر اسے سانپ سمجھ سکتا، ریت سے کوئی چٹان ابھری دیکھ کر یہ خیال کر سکتا کہ کوئی درندہ بیٹھا ہے۔ لیکن جب تارے ڈوب جائیں، صبح روشن نمودار ہو جائے تو ہر چیز اپنی اصلی شکل میں انسان کے سامنے آ جاتی۔ اس وقت کسی چیز کی اصلیت کے بارے میں کوئی اشتباہ ڈاؤٹ پیش نہیں آتا۔ ایسا ہی معاملہ تمہارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ ان کی زندگی اور شخصیت تاریکی میں چھپی ہوئی نہیں بلکہ صبح روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ ہے بات جس پر قسم کھا کر جو ہے بات کہی جا رہی ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کمال درجے کا نیک نیت اور راست باز انسان ہے۔ اس کے متعلق تم میں سے کوئی شخص کیسے یہ رائے قائم کر سکتا کہ وہ جان بوجھ کر نہ صرف خود ٹیڑھی رائے اختیار کر بیٹھا بلکہ دوسروں کو بھی اسی ٹیڑھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ باتیں کہ تمہارا رفیق یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ بہکے ہوئے ہیں، اور تم خود جو ہے اس پر گواہ ہو۔ اور اس بات کی جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے تم ان پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ گمراہ ہیں یا بدراہ ہو گئے ہیں، وہ اس نے اپنے دل سے نہیں گھڑ لی، نہ ان کی محرک اس کی اپنی خواہش نفس ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ اس کا خود نبی بننے کو جی نہیں چاہتا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے دعوی نبوت کر دیا ہو، بلکہ اللہ نے جب وحی کے ذریعے سے اس کو اس منصب پر معمور کیا تب وہ تمہارے درمیان تبلیغ اور رسالت کے لیے اٹھا، اور اس نے تم سے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نبی ہوں۔ اسی طرح اسلام کی دعوت، توحید کی یہ تعلیم، آخرت، حشر نشر، جزائے اعمال کی یہ خبریں، کائنات اور انسان کے متعلق حقائق اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے یہ اصول جو پیش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ بھی اس کا اپنا بنایا ہوا کوئی فلسفہ نہیں، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو ان باتوں کا علم عطا کیا۔ اسی طرح یہ قرآن جو تمہیں سناتا ہے یہ بھی اس کا اپنا تصنیف کردہ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر مفسر نے ایک نقطے کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی، وہ یہ کہ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی کن کن باتوں سے متعلق ہے؟ آیا اس کا اطلاق ان ساری باتوں پر ہوتا جو آپ بولتے تھے یا بعض باتوں پر
اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض باتوں پر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس پر تو اس ارشاد کا اطلاق بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ رہی وہ دوسری باتیں جو قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھی تو لا محالہ 3 قسموں کی ہو سکتی تھی، 3 قسموں کی باتیں ہو سکتی تھی۔ ایک قسم کی وہ باتیں جو آپ دعوت دین اور تبلیغ اللہ کے لیے جو کرتے تھے، یا قرآن مجید کے مضامین، اس کی تعلیمات اور اس کے احکام اور ہدایات کی تشریح کے طور پر کرتے تھے، یا قرآن ہی کے مقصد اور مدعا کو پورا کرنے کے لیے وعظ اور نصیحت فرماتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، ان کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ شبہ کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ باتیں معاذ اللہ آپ اپنے دل سے گھڑتے تھے۔ ان امور میں تو آپ کی حیثیت در حقیقت قرآن کی سرکاری ترجمان اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے مجاز کی تھی۔ یہ باتیں اگرچہ اس طرح لفظاً آپ پر نازل نہیں کی جاتی تھی جس طرح قرآن آپ پر نازل کیا جاتا تھا، مگر یہ لازماً تھی اسی علم پر مبنی جو وحی کے ذریعے سے آپ کو دیا گیا تھا۔ ان میں اور قرآن میں فرق صرف یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھی۔ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے، اور ان دوسری باتوں میں معنی اور مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے، اور ان کو ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کرتے تھے۔ اسی فرق کی بنا پر قرآن کو وحی جلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوسرے ارشادات کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ وحی جلی اور دوسرے ارشادات کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری قسم کی باتیں وہ تھی جو آپ اعلاء کلمت اللہ کی جد و جہد اور اقامت دین کی خدمت کے سلسلے میں کرتے تھے۔ اس کام میں آپ مسلمانوں کی جماعت کے قائد اور رہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بے شمار فرائض انجام دینے ہوتے تھے، جن میں بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لیا ہے، اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے، ان کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراحت بھی فرمائی کہ یہ بات میں اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایسے بھی کہا آپ نے۔ اور متعدد بار ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت آ گئی ہے۔ اس نوعیت کے جتنی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی اور قطعاً نہ ہو سکتی تھی جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ وحی پر مبنی تھی، اس کا جواب یہ ہے سوائے ان باتوں کے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرمائی ہے کہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، یا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ سے مشورہ طلب فرمایا اور ان کی رائے قبول فرمائی، یا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول فعل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرما دی۔ باقی تمام باتیں اسی طرح وحی خفی پر مبنی تھیں جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کے قائد اور رہنما اور جماعت مومنین کے سردار اور حکومت اسلامی کے فرمانروا کا جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ یا لوگوں کا عطا کردہ نہ تھا، بلکہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے، اور اس منصب کے فرائض کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے اور کرتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مرضی الہی کی نمائندے کی تھی۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی اجتہاد سے کی ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اللہ کو پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ اسی لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کا
اصلاح کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اجتہادات کی اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام اجتہادات عین مرضی الہی کے مطابق تھے۔ یہ ہے دوسری قسم کی باتیں جو آپ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی جدوجہد اور اقامت دین کی خدمت کے سلسلے میں کرتے تھے۔ تیسری قسم کی باتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں کرتے تھے، جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے۔ اس نوعیت کی باتوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں کفار سے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ کفار نے ان کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ اور بدرہ نہیں کہا تھا، بلکہ پہلی دو قسم کی باتوں پر وہ الزام لگاتے تھے۔ اس لیے وہ سرے سے زیر بحث نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرماتا، لیکن اس مقام پر ان کے خارج از بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے اس نجی پہلو میں بھی کبھی خلاف حق نہیں نکلتی تھی۔ جو بھی بات آپ کرتے تھے حق بات کرتے تھے اپنی نجی زندگی کے اندر بھی، بلکہ ہر وقت ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ان حدود کے اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبرانہ اور متقیانہ زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھیں۔ اس لیے در حقیقت وحی کا نور ان میں بھی کار فرما تھا۔ یہی بات ہے جو بعض صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الا حقا، میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ یعنی آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں جو ہے ہر چیز، تمام چیز حق کے اوپر ہوتی تھی، اس سے ہٹ کر آپ نہیں کہتے تھے، چاہے الہ کلمت اللہ ہو، چاہے نجی زندگی کے معاملات میں ہو، حق سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی تو کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیسے سوال کیا، دیکھو، کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی تو کر لیتے ہیں۔ فرمایا، انی لا اقول الا حقا، فی الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ مسند احمد اور ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لوں۔ قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے، تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس بات کا ذکر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، تم لکھے جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلتی ہے۔ اس مسئلے پر جو ہے اور بھی مفصل بحث ہم کو، بہرحال یہ وہ تین نکات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحی کے ذریعے سے الہ کلمت اللہ کے لیے اور اپنے نجی معاملات کے اندر بھی حق کے علاوہ کوئی بات غلط بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آیت نمبر 5 سے ہم مطالعہ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔
النجم ہے سورہ یہ، اور آیت نمبر 4 تک ہے النجم۔ جزاک اللہ خیر۔